کبھی غیر مرد نے نہیں دیکھا، حالانکہ اس نے 50 سال تک بے پردگی زندگی گزاری تھی، مگر ایک شیخ کامل کے ہاتھ پہ اس نے توبہ کی تو 25 سال کے بعد اس کی لاش تلو تازہ تھی۔ کہ وہ کون شیخ ہے؟ کہ وہ بریلی کے مفتی مصطفیٰ رضا مفتی اعظم تھے، جس کے ہاتھ پر ہماری ماں نے توبہ کی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ توبہ کر کے عورت لیٹی تو 25 سال کے بعد جب جسم ایسا صحیح سلامت ہے، تو جب اس جام نگر کی کنیز فاطمہ کا یہ حال ہے، تو پھر نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا حال کیا ہوگا؟ نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے۔ مگر اگر تجھے مسلمان کار ملی ہے تو اس کا بہترین شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اذان کا نماز کا وقت ہو جائے تو اپنی کار روک دے اور سر سجدے میں رکھ کے کہے مالک جب تک اپنی گاڑی نہیں تھی مجبور تھا، اب گاڑی اپنی ہو گئی ہے، لہذا اب روک کے نماز پڑھوں گا اور زمین کو گواہ بنا کر سجدہ کر۔ یاد رکھ جب تو قبر میں جائے گا اور میدان حشر ہوگا تو یہ زمین کہے گی مالک اس کو بخش دے، کیونکہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا اور تجھے یاد کیا تھا۔ مالک یہ گاڑی لے کر کے تجھے بھولا نہیں تھا بلکہ کار میں تجھے یاد کیا کرتا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے؟ کار کا شکر یہ ہے کہ کار روک کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ مگر آج کا زمانہ تبدیل سے تبدیل، خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا یہ حکم کریں بھائی، تھوڑا مائک ٹھیک کریں۔ ہمارے عمران رضا برکاتی صاحب بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا کرے، بڑے نیک انسان ہیں۔ ہمارے احمد الفتح بھائی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو سب جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ لوگ اچھے سے سبحان اللہ کہہ لیتے ہو تو آپ کی بھی تعریف کروں گا میں۔ او ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ نے سبحان اللہ آپ کیوں کہلواتے ہیں؟ میں نے مرضی ہماری بھائی کیوں کہلواتے ہیں؟ بھائی اس وجہ سے کہلواتے ہیں، کیا پتہ کون سے کہنے والے کا وہ قبول کر لے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی گیہوں کے ساتھ کہتے ہیں لوگ گھن بھی پس جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، ایسے ہی آپ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ میں میری بھی اللہ بخشش کر دے، تو اسی وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کو زمین پہ کبھی سجدہ کر کے اس کو گواہ بناؤ۔ اگر کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا پھر بھی میری تقریر پہ کوئی ایسا نہیں پڑے گا، کیونکہ اب مجھے 15 سال ہو گئے تقریباً تقریر کرتے ہوئے۔ اب کوئی سبحان اللہ نہیں کہتا ہے تو اس کی عقل پہ شک ہوتا ہے، اپنی تقریر پہ شک نہیں ہوتا مجھے، ہے نا؟ جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سبحان اللہ کہیں۔ اب ضروری تھوڑی ہے کہ میں ہر آدمی کو منہ اس کی طرف کر کے کہوں کہ بھائی تم بھی سبحان اللہ کہو، ہے نا؟ جو آیا ہے اس کو کہنا چاہیے۔ جب آپ محفل میں آئے تو پرہیز کس بات کا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کی عزتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور یہ ایک اللہ کے ولی کا یہ آستانہ ہے، اس کے قریب میں یہ ذکر ہے، ذکر کی محفل ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کے سچے ماننے والے تب ہوں گے جب ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے، جب یہاں سے اٹھیں گے تو زندگی کو تھوڑا تبدیل کریں گے۔ بات مدینے کی چل رہی تھی تو مدینہ ہے۔ آج تک آپ نے بڑی دنیا کی چیزیں سنی ہوں گی، بڑے شہر سنے ہوں گے، مگر کسی شہر کی یاد میں لوگوں کو روتے نہیں دیکھا ہوگا۔ مگر مدینہ حضور کا ایسا ہے جس کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ روتے ہیں اور دیکھنے سے پہلے بھی روتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نظر کے اشک پوچھے دل کا داغ لے کے چلے۔ کہتے جب ہم مدینے آئے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے جب میں مدینے گیا تھا تو مجھے صرف تمنا تھی مدینہ دیکھنے کی، مگر جب واپس لوٹا ہوں تو اب دل پہ داغ لگ گیا ہے، داغ فرقت طیبہ قلب مجھ میں ہل جاتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ دیکھ لو۔ ابھی حج کا موسم آ رہا ہے، یہ تقریر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تھوڑی سی کہ لوگ حج کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بچوں کی شادی کر لیں گے تب حج کریں گے۔ اس کا مطلب یہ معاذ اللہ حج اتنی بری چیز ہے اس کے بعد بچوں کی شادی نہیں ہوگی؟ بتاؤ یہ کس نے سمجھائی یہ باتیں کہ بھئی بچوں کا فرض ہے؟ یہ تم نے بنایا ہے فرض اپنے آپ؟
اسلام نے تو تم سے نہیں کہا تھا اتنی مہنگی شادیاں کرو تم. بتاؤ, یہ تو آپ نے خود ہی بنایا نا فرض. اسلام نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ یہ سب کرو. اور حج بھی تو فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے اسی رب نے حج بھی فرض کیا ہے. جن پہ اتنی دولت ہو کہ وہ جا آ سکتے ہیں, استطاعت رکھتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ اس میں ڈیلے کرے, تاخیر کرے, اسے دیر کرے, فرماتے ہیں اسی حال میں مر جائے, حضور فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. اللہ اللہ اللہ. جب بالکل بوڑھے ہو گئے تو مدینے جا رہے ہیں, اکیلے کبھی دلی نہیں گئے تھے, مکے کے لیے ہمت کر لی. اور بچوں نے بھی بڑا ظلم کیا اپنے باپ کو ماں کو بھیج کے, وہ دلی میں ٹکرے مارنے لگے, ایئرپورٹ پہ کدھر جانا ہے انہیں خبر ہی کوئی نہیں. یہیں سے ان کی بے عزتی شروع ہو گئی ہونا. اگر تمہیں ماں باپ کو بھیجنا تو خود بھی جاتے نا. ایک تو صحت شرط ہے حج کے لیے, جس کی صحت نہیں اس پہ حج فرض. اب صحت تو سب بگڑ گئی, کمزور ہو گئے, آنکھوں سے کم دکھتا ہے, حاجی بننے چلے ہیں, حجی کا تمغہ لگا کے آئیں گے. بس یہی ایک چیز ہے, کچھ خبر بھی ہے کتنا پیدل چلنا پڑے گا. کچھ خبر ہے کہ منا سے عرفات کتنا دور ہے, اور عرفات سے مزدلفہ کتنا دور ہے, اور مزدلفہ سے پھر منا کتنا دور ہے, اور منا سے پھر جمرات کتنا دور ہے. ایسے ہی چلے گئے آپ. آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ, من لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی حالات بدلیں گے, صحیح ہو جائیں گے تو مدینے جائیں گے. میں کہتا ہوں تو بے وقوف ہے, تجھ کو خبر ہی نہیں, حالات تو مدینے میں جا کے ہی بدلتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تم یہ کہتے ہو کہ مدینہ شریف تب جائیں گے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. جوانی میں پیسہ تمہارے پاس, صحت تمہارے پاس, سب کچھ تمہارے پاس ہے, مگر تم حج کو نہیں جا رہے ہو, ڈیلے کر رہے ہو. حضور فرماتے ہیں عمرہ اور حج یہ محتاجی کو ایسے چٹ کر جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. مدینے جاؤ, اور ایسے مدینے جاؤ میرے بھائیوں کہ مدینے سے محبت کرو. مدینے آخری عمر میں نہ جاؤ, مدینے جوانی میں جاؤ, تاکہ پوری زندگی تم مدینے جاتے رہو. اعلیٰ حضرت تو اتنے سخت ہیں, فرماتے پھر نہ کربٹ لی مدینے کی طرف, ارے چل جھوٹے بہانے والے. فرماتے کوئی ایک بار مدینے گیا اور پھر اس نے کربٹ ہی نہیں لی, فرماتے جھوٹے بہانے والا. لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. کچھ لوگ بےچارے جا نہیں پاتے ہیں تو مدینے جانے والوں پہ طنز کستے ہیں, انگور نہ ملے تو کھٹے. کہ صاحب اتنی بار کوئی جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, کسی غریب کی مدد کر دو. تو غریب کی مدد اپنی جگہ ہے, بولو غریب کی مدد اپنی جگہ. جیسے کچھ یہودی اور غیر مسلم کہتے ہیں اتنی قربانی کی کیا ضرورت, تو قربانی اپنی جگہ. دین یہ کہتا ہے کہ حج اپنی جگہ, زکوٰۃ اپنی جگہ. ایک فرض دوسرے فرض کو روکے گا نہیں. اور کوئی کہتا ہے اتنی بار مدینہ کیوں جاتے ہو, تو اس سے کہو یہ تو بلانے والے سے کہے حضور مدینے بلاتے کیوں ہے تمہیں. اور یہ بات مولانا صاحب جو ہم کو سمجھا رہے ہو یہ امام اعظم کو سمجھا دو. شاید آپ سے زیادہ کم پڑھے لکھے وہ ہوں گے, یا آپ ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, کچھ مجھے تو خبر نہیں. والا آپ جیسے ہزار کروڑ مولوی, ان کے ایک 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 قلم کی نوک کی سیاہی کے برابر نہیں, جتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, مگر 56 حج کیے انہوں نے. سبحان اللہ, کیا کہتا ہے صاحب. کتنے حج کیے بولو, کتنے کیے امام اعظم ابو حنیفہ نے؟ 56 حج کیے امام اعظم ابو حنیفہ نے. اب ان کو کوئی مولوی صاحب سمجھائے اتنا کیوں جاتے ہو. تاج الشریعہ کو کوئی سمجھاتا کہ بھئی آپ کیوں جاتے ہو, تو وہ یہی کہتے یہ تو مدینے والے کا کرم ہے جو بلاتے ہیں. ورنہ کہاں آدمی اپنے مسئلے سے باہر نکل جاتا ہے. مدینہ کیا ہے؟ مدینہ وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ مدینہ دیکھے بار بار خواہش کرتا ہے. مسلمانوں مدینہ دیکھو, مدینے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو بدل دے گا.
میں جو اپنی بات کہہ رہا تھا آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. چونکہ میں بھی ایک مہینے کے بعد ہی تقریر کر رہا ہوں تو کچھ یاد بھی نہیں کیا تقریر کرنی ہے, ابھی ٹھیک سے پتہ بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مگر یہ مجھے بات یاد ہے کہ میرے بھائیوں ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو, چونکہ میں نے بڑی ایسی موتیں دیکھ لی جن کی امید بھی نہیں تھی اور دنیا سے چلے گئے. جوانوں کی لاشوں پہ میں نے شور مچتے دیکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اما عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, ذرا دھیان سے سننا میرے بھائیوں, اما عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ جو مرے گا تو نہیں جہاد میں, شہید تو نہیں ہوگا مگر شہیدوں کے ساتھ اٹھا جائے گا, شہداء کے ساتھ. فرمایا ہاں, میری امت کا وہ امتی, میرا امتی جو 20 بار موت کو یاد کرے گا. کتنی بار بولو؟ 20 بار موت کو یاد. وہ موت کو یاد کرنے والا شہداء کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی وجہ سے علم ہے لوگوں کے پاس, موت کی یاد نہیں تو نیک نہیں بن پا رہے. حضور فرماتے ہیں جو موت کو یاد نہیں کرتا وہ اتنا نیک نہیں ہو سکتا جتنا لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اور مولا علی فرماتے ہیں موت کو یاد کرنے والے اور موت کو بھول جانے والے دونوں کے لیے فرماتے ہیں, کوئی موت کو اگر یاد کرے گا پھر بھی موت آئے گی, نہیں یاد کرے گا پھر بھی آئے گی. فرماتے ہیں مگر جو یاد کرے گا اس کی موت آسانی سے آئے گی, رحمت بن کے آئے گی. جو موت کو بھول جائے گا اس کی موت اس کے لیے بڑی سخت آئے گی, بہت سختی کے ساتھ آئے گی. کوئی بات نہیں. مولا علی نے اپنا گھر بنایا تھا بالکل قبرستان کے قریب. میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں. بیٹھتے تھے قبرستان میں اور بستی کے باہر. لوگوں نے کہا حضور آپ قبرستان میں رہتے ہیں, بستی چھوڑ کے قبرستان کے قریب گھر بنایا ہے, کیوں؟ مردوں کے پاس بیٹھتے ہیں, لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے. فرمایا لیکن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں اور بیٹھ کے اٹھتا ہوں تو غیبت کرتے ہیں. دیکھو کوئی کہیں بیٹھا اور جیسے اٹھ کے چلتا چاروں اس کی لوگ غیبت شروع کر دیتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں مگر مردوں کے پاس جب بیٹھتا ہوں, میں جب اٹھ کے جاتا ہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے, اور جب تک میں ان کے پاس بیٹھا رہتا ہوں نا یہ مجھے رب کے قرب کا احساس کراتے ہیں, یہ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے مرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا مرنا ہے, مجھے نہیں پتا مرنا ہے. 15 سال کے لڑکے, 12 سال کے لڑکے, موت عمر کے حساب سے نہیں آتی, موت تو ایسے ہی آتی ہے, خبر بھی نہیں ہوتی. پوری کی پوری نشہ, ڈاکٹر کی ایک رپورٹ انسان کا سارا نشہ اتار دیتی ہے. اس کے آنکھوں کے تارے, اسے دن میں آنکھوں کے تارے نظر آنے لگتے ہیں, اس کا سارا غرور, سارا گھمنڈ نکل جاتا ہے. دولت والے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک باقی نہ حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا, کوئی باقی رہا ہے نہ کوئی نواب باقی رہا, نہ کوئی امیر باقی رہا, نہ کوئی غریب باقی رہا. کسی کو موت چھوڑ نہیں رہی ہے, نہ کسی عالم کو چھوڑ رہی ہے, نہ کسی جاہل کو چھوڑ رہی ہے, مگر دنیا اپنی مستیوں میں مست ہے. ایک حافظ قرآن ہے, لے بھئی ابھی عمر 15 سال ہے اور وہ اس کی حفظ کی دستار بھی ہونے والی ہے. دن کتنے بچے ہیں؟ صرف 8 دن. اس کے سر پہ دستار بننی ہے. ماں بھی خوش ہے, باپ بھی خوش ہے, دل کے ارمان نکلیں گے, حسرتیں پوری ہو جائیں گی, آرزوؤں کی تکمیل ہو جائے گی. بچہ حافظ قرآن بنے گا, اللہ کا فضل ہوگا. ایک حافظ قرآن اگر با عمل بھی ہو, اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو, قرآن پہ عمل کرنے والا بھی ہو, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ مگر با عمل بناؤ. با عمل بنے, نیک بنے, نمازی بنے, حافظ قرآن. نبی فرماتے ہیں کہ جب حافظ قرآن کے والدین قیامت کے دن آئیں گے اللہ ان کے سروں پر تاج رکھے گا, اور ایسے تاج جسے دیکھ کر کے محشر والے دنگ رہ جائیں گے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ جس نے 30 سپارے اپنے سینے میں محفوظ کیے, یاد کیے, اس کے باپ کے سر پہ تو سونے کا تاج رکھا جائے گا, خوبصورت تاج رکھا جائے گا. تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ گوٹیا والوں, جس نے صرف 30 سپارے حفظ کیے اس کے سینے, اس کے سر پہ, اس کے باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا, تو پھر اس پیغمبر اسلام کے والدین کا کیا حال ہوگا جس نبی کے
آنکھوں سے پارے اترے ہیں، اس کے والد عبداللہ کا کیا حال ہوگا، اس کی والدہ آمنہ کا کیا حال ہوگا؟ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام عرس مقدس حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں میری طرف دیکھو، میرے بھائیوں کسی کو موت چھوڑے گی نہیں، نہ آپ کو چھوڑے گی، نہ مجھے۔ 15 سال کا حافظ قرآن اپنے گھر آیا چھٹی میں، جمعے کے دن نہا کے باہر نکلا، اچانک سر چکرایا، گر گیا، اسپتال گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ انتقال کر چکے ہیں، حافظ صاحب دنیا میں نہیں ہیں۔ 15 سال کا بچہ ہے، ماں کو خبر ہوئی ہے، دوڑتی بھی گئی ہے، جا کے کہتی ہے میرے بیٹے، میرے لاڈلے، تیری جدائی برداشت کی۔ بھائی جن لوگوں کو جانا ہو جلدی اٹھ کے چلے جائیں، چونکہ بھیا وہی لوگ کچھ عمل کرتے ہیں جن کا دل لگتا ہے، باقی جو فلمیں تو 3 گھنٹے دیکھ لیتے ہیں، مگر حضور کے ذکر میں جن کا دل نہیں لگ رہا ہے، اب انہیں ذکر میں آنے سے زیادہ قبرستان جانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کی موتوں کے بارے میں سوچیں تو ان کا دل اللہ کی طرف آئے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میری طرف آپ دھیان دیجئے بات کو میری۔ حافظ قرآن ہے، ماں قریب جا کے کہتی ہے میرے لاڈلے، میرے بیٹے، میرے دل کے چین، میرے حافظ قرآن، میں نے بڑی قربانیاں تیرے لیے برداشت کی، تجھے خاموشی کے ساتھ، تجھے میں نے دیکھا، میرا دل یہ تھا کہ جب میں مر جاؤں گی تو میرا بیٹا میری قبر پہ قرآن پڑھا کرے گا، مگر میرے بیٹے تو نے تو ایسا داغ دیا۔ پھر اپنا دوپٹہ لے کے اپنے بیٹے کے سر پہ باندھ کے رونے لگی، میرا بیٹا عالم بن گیا، دیکھو میں نے دستار باندھ دی، میرا بیٹا حافظ بن گیا۔ باپ بھی آگے بڑھ کے کہتا ہے میرے لاڈلے، میری خواہش تھی کہ تو میری نماز جنازہ پڑھائے، میری خواہش تھی کہ تجھے اس وجہ سے میں نے حافظ بنایا تھا کہ جب میں مر جاؤں، گنہگار انسان ہوں، تو میرا حافظ بیٹا جب میری نماز پڑھائے گا تو اللہ مجھے بخش دے گا۔ مگر میرے بیٹے تو کیسا داغ دے کے گیا ہے، آج میں تیرا جنازہ اٹھا رہا ہوں، مگر خواہش میری یہ تھی کہ تو میرا جنازہ اٹھائے۔ باپ یہ کہہ رہا ہے اور یہ زمانہ بھی دنیا کو بتا رہا ہے، میرے بھائیوں اس دھوکے میں نہ رہنا، میری بہنوں، کہ موت تم کو تب آئے گی جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ نہیں موت آنے والی ہے، یہ دنیا کے دھوکے ہیں، دنیا کے چکر میں نہ پڑو، یہ دولت، یہ شہرت، یہ رنگینیاں، یہ آوازیں، یہ دنیا کی بڑی بڑی باتیں، یہ صرف جھوٹ ہے، دنیا دھوکا ہے، بڑا خطرناک قسم کا دھوکا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ مچھر کا پر بھی نہیں، یہ مکھی کا مچھر کا پر نہیں، یہ مکھی کا پر نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک بیکار سی چیز ہے۔ اللہ کی رحمتیں کہہ رہی ہیں اس میں دل نہ لگاؤ، اس میں دل لگانے والے کا دل موت کے وقت میں بڑی سختی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، مگر تم جان جاؤ گے۔ پھر کہتا ہے ہاں جان جاؤ گے، یعنی تم جان جاؤ گے، تم نے یہ مال جو اکٹھے کر کے رکھے تمہاری قبر میں یہ جان ہی پائیں گے، موت تم کو بالکل بیکار کر کے چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، موت کیسی ہے؟ بڑے بڑے شہرت مند لوگ دنیا میں ان کی شہرتیں مٹ گئی، ان کے نام مٹ گئے، تمہارے میرے کیا نام ہے؟ نوابوں کے نام مٹ گئے، بادشاہوں کے نام مٹ گئے، کسی کو موت نے چھوڑا نہیں، نہ تم کو چھوڑا ہے نہ مجھے چھوڑے گی، یہ موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ میرے ایک دوست کی قبر کی طرف سے جب میں اپنی گاڑی لے کر کے جا رہا تھا، مجھے یاد آیا میرے ایک دوست کی یہاں قبر ہے، بڑی شہرتوں کا مالک، میں اس کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا آج اس کی قبر پہ بڑا اندھیرا ہے، ایک چراغ تک نہیں جلا، مگر کل جب یہ آتا تھا تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، اس کی آواز نکلتی تھی، جلسوں میں شور مچ جاتا تھا، اس کی ایک آواز پہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن تھی اس کی آواز، مگر آج میں دیکھ رہا ہوں اس کی قبر پہ کوئی ایک چراغ بھی جلانے والا رات کے وقت میں نہیں ہے، بالکل اندھیری قبر ہے۔ بڑا عظیم الشان انسان تھا، اللہ اس کی بخشش کرے۔ کون؟ جس کی ایک آواز پہ لوگ اپنی گڈیاں کھول دیتے تھے، پیسوں کی گڈیاں کھل جاتی تھی، جہاں جاتا تھا لوگ بھیڑ ذوق در ذوق آتے تھے، اس کی جلسوں میں بھیڑ لگ جاتی تھی۔ کون نامور آدمی جس کے کپڑے بہترین، جس
نہیں, آج اس کی قبر پر کوئی ہنگامے نہیں. یہ رات کے 3 بجے کس کی قبر پہ سناٹا ہے, کس کی قبر پہ خاموشی ہے, یہ کون شہرتوں کا مالک ہے. میاں میں اس کو دیکھ کر کے آنسو بہانے لگا اور کہنے لگا ایک دن تیری بھی قبر ایسی بن جائے گی, تو بھی میری قبر میں ہوگا. تیرے چاہنے والے تیری قبر پہ ایک رات نہیں رک پائیں گے. اس شہرت سے دل نہ لگاؤ. وہ سجاد نظامی کی قبر تھی جس کو دیکھ کر کے یہ میں سوچ رہا تھا, نہ شہرتیں کسی کی رہی ہے نہ کسی کی رہیں گی. اکبر اور کی بات قبریں بالکل بھی اب سڑ گئی, بجھ گئی. اکبر کی قبر, بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے, مگر جنہوں نے اللہ سے دل لگایا, جنہوں نے زندگی اللہ کے لیے کاٹی, ان کی قبر پہ کل بھی میلے لگ رہے تھے اور آج بھی میلے لگ رہے تھے. جا کر کو دیکھو, معین الدین اجمیری کی قبر کا میلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے, اور دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ جس نے دنیا سے دل لگایا اس کی قبروں کے نشان مٹ گئے, مگر جس نے مدینے والے سے دل لگایا اس کی قبر کل بھی حکومت کر رہی تھی اور قیامت تک ہندوستان میں اس کی قبر حکومت کرے گی. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء کرام, خواجہ کا ہندوستان, عرص مقدس. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو. یہ دنیا دھوکہ ہے. یہ لائٹ بند کرو. میری طرف دیکھو میرے بھائیوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جب مسلمان بے غیرت ہو جائیں, اللہ کے رسول فرماتے اے میری امت کے مردوں, جب تمہارے گھروں میں عورتوں کی چلنے لگے اور تم کچھ نہ بول پاؤ تو پھر تمہارا ایسے جینے سے مر جانا بہتر ہے. تمہاری عورتیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بچیاں, جن خاندان کی لڑکیوں کو کبھی, میری طرف دیکھو میرے بھائیوں, جن خاندان کی شہزادیوں کو, لڑکیوں سے کبھی زمانے نے جن کے پاؤں کا تلوا بھی نہیں دیکھا, وہ عورتیں جب بالکل بیکار کپڑوں کے ساتھ شادیوں میں اتر آئیں اور تم کچھ نہ بولے, توجہ ہے کہ نہیں میرے؟ بیٹھو بھائی, بیٹھو بیٹھو بیٹھو. سبحان اللہ. دل لگ رہا آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے میرے بھائیوں؟ دل لگ رہا ہے. آئیے, نعرہ تکبیر, بیٹھو نعرہ رسالت. بیٹھ جا بھائی, بیٹھ جا. نعرہ رسالت, جناب شبیر برکاتی صاحب. ماشاءاللہ. میری طرف دیکھو میرے بھائیوں, جن لڑکیوں کو, جن بہنوں کو کل تک جن کی دادیوں کو کبھی زمانے نے نہیں دیکھا, ان کی پوتیاں جب شادی میں ایسے کپڑے پہن کے آ جائیں کہ جو کپڑے پہننے کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا آخری زمانے کی عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی, بغیر کپڑوں کے ہوں گی. کچھ فکر کی آپ نے جب مردوں کے منہ میں دہی جما رہا, جب مسلمان لڑکیاں بے پردہ بازاروں میں اتر گئیں, جو مسلمانوں کی بچیاں, مسلمانوں کی بیٹیاں کیا بات ہے میاں, بے پردہ ہو گئیں, اور جب ہم بالکل نہ بولے, بولو میں یہ کیا غلط کہہ رہا ہوں یا بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, مسلمانوں کی شادیاں آج کل لگتی ہیں, مسلمانوں کی یہ لگتی ہیں یہودیوں کی شادیوں سے بدتر. حال یہ ہے کہ مسلمان ایک اپنی بہن اور بیٹی کو تیار کروا کے شادی میں لے کے جا رہا ہے, اس بے غیرت کی غیرت مر گئی. اور حال یہ ہے یہ دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے, اس کی بیٹی بہن کو کوئی اور دیکھ رہا ہے. اے نوجوان کہاں چلے, کہاں جا رہے ہو؟ اس سے اچھی کوئی جگہ ہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹے, بیٹھ جاؤ.
اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو چلے جائیں بھائی، بڑی گزارش کر رہا ہوں میں ایک آدمی کو، یہ دیکھو ان کا فون آ گیا، کوئی بات نہیں بیٹھو آپ. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو تو چلے جائیں بھائی. پھر کہہ رہا ہوں، پھر میں تو تقریر ختم کر دوں، 40 منٹ تو بول ہی لیا میں. آپ شبیر بھائی کو سنیے. یہ بھی نیا طریقہ نہیں ہے، بات کرا کے بولتے ہیں اجازت دے دو جانے، نیا طریقہ ہے. نہیں ہم تو آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ تو چلے جائیں، مگر آپ کو بلایا کس نے تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ جو لوگ بیچ میں سے اٹھ کے آتے ہیں، ان سے کوئی کہتا ہے تم آؤ جلسے میں ہمارے؟ کچھ لوگ تو میتوں میں بھی منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، اس وجہ سے نہیں جاتے کہ ان کو بھی مرنا ہے. جب آپ نے ٹوکا ہی نہیں اپنی بہن بیٹی کو، آپ نے اپنی بیوی کو ٹوکنا مناسب ہی نہیں سمجھا، چونکہ اس کی اب آپ کے اوپر چل رہی ہے. شادی میں کتنی خرافاتیں ہوں گی، کتنی بےہودہ رسمیں ہوں گی، ان سب کا دار و مدار عورتوں کی مرضی سے ہے. مردوں کی مرضی اس میں نہیں چل سکتی. بھائی عورتیں چاہیں گی تو یہ مہندی ہوگی، عورتیں چاہیں گی تو پیلے کپڑے پہنے جائیں گے، عورتیں چاہیں گی تو اتنے دن پہلے یہ رسم ہوگی وہ رسم، یہ ساری جاہلانہ رسم ہے. بہت اچھا، قرآن نہیں پڑھیں گی عورتیں، بہت اچھا رہتے ہیں، زندہ باد. نہیں قرآن کا وقت نہیں. ہاں جب کوئی مسئلہ ہوگا چلو 10 بیوی کی کہانی سن لیں. یہ کون سی بیویاں ہیں 10؟ اس کا میری بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کون بیوی ہے 10؟ مسلمانوں عورتوں سے یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں، میری بہنوں میری بیٹیوں، تمہیں 10 بیویوں کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے ایک بیوی فاطمہ کافی ہے. کیا بات ہے میاں، کیا بات ہے. آپ کہہ رہے ہو صاحب عورتوں کے اوپر اتنی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے عورتیں غیرت مند ہوتی ہے تبھی بچیاں بغیرت پیدا ہوتی ہے، ورنہ بے غیرت لڑکیاں. باپ غیرت مند ہوگا تبھی تو بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھے گا. تمہاری عورتوں کے اوپر چلی نہیں رہی لوگوں کی. اور پھر کیا ہوا ہے؟ پھر یہ ہوا ہے کہ ایک مسلمان، آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے میں نے ایک آدمی سے کہا تمہاری بہن یہ انگلش لباس پہن رہی ہے، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو انگلش لباس پہنانا یہ حرام ہے. مردوں کا لباس پہنانا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہے، میری بہنیں سنیں، ایک عورت نے صرف مردوں کا جوتا پہن لیا مرد والا، اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت فرمائی، لعنت. تو میں نے اسے کہا اپنی بہن کو انگلش لباس نہ پہناؤ. کہنے لگے آپ اپنا کام کیجئے. وہ مجھ سے تھوڑا سا جھگڑنے لگا. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد، یعنی 10 سال کے بعد، اس کی وہی بیٹی تھانے میں تھی اور بھائی بھی تھا اور باپ بھی تھا اور داڑھی سفید اور رو رہا تھا. کہہ رہا تھا میری بیٹی میری عزت بچا لے، وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، دوسرے مذہب کا ہے. توجہ کرو، میری بہن میری بیٹی عزت بچا لے. آج لوگ کہتے ہیں فلاں کی انسٹاگرام پہ بہن وائرل ہو گئی، فلاں کی بہن نے انسٹاگرام پہ ویڈیو بنا دیا. ایک ہی طریقہ ہے، تو انسٹاگرام پہ دوسروں کی بہن دیکھنا چھوڑ دے، انشاءاللہ تیری بہن محفوظ رہے گی. کچھ پتہ نہیں کس کے گھر اجڑ جائے، کس کے گھر میں آگ لگ جائے. کون انسان جیتے جی مرنے سے بدتر ہو جائے. باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی عزت بچا لے، بیٹی کہہ رہی ہے باپ تو نے تھوڑا وقت لگایا مجھے سمجھانے میں، تو نے میری وقت پہ شادی نہیں کی. اور مسلمانوں نے شادی اتنی مہنگی کر لی، اتنی مہنگی شادیاں کر لی کہ اب غریبوں کی لڑکیوں کی شادی رشتے نہیں آتے، مالداروں کی لڑکیوں کے پٹاپٹ شادیاں ہو رہی ہیں، غریبوں کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے. وہ کہہ رہا ہے میرا کوئی تعویذ دے دو مولانا میاں، میں غریب آدمی ہوں، میرے رشتے نہیں آ رہے. اب اسے کوئی کھل کے کیسے بتائے کہ رشتہ آج کل تعویذوں سے نہیں دولت سے آتا ہے، تو غریب ہے اس وجہ سے تیرے گھر میں رشتہ نہیں آتا.
تیری بیٹی اسی وجہ سے تم کب تک ایک دوسرے کو خون پیو گے, کب تک غریبوں کو ستاؤ گے؟ یہ مالدار اللہ نے سب کو دے رکھا ہے, پھر بھی کہہ رہا ہے شادی کرنے سے پہلے اتنے باراتی آئیں گے, توبہ توبہ, اتنا یہ لگے گا قیامت کے دن حضور کے سامنے تم اس باپ کے آنسو کا کیسے جواب دو گے جس نے تمہاری بیٹی کی شادی دیکھی, تمہاری مالدار شادی دیکھی, اور وہ جب رات کو سویا تو سو نہ پایا. اے مالک میں تو 1000 روپے کماتا ہوں, میں اپنی بیٹی کو کیسے اس کے ہاتھ پیلے کروں گا؟ اس غریب کے آنسو کون پوچھے گا؟ قیامت کے دن کون گواہی دے, کون جواب دے گا؟ او میرے نوجوانوں, آج مجاہد بنو, آج مسلمان بنو, اسلامی والی زندگی گزارو. یہ تم نے کیا زندگی گزارنا شروع کی ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون پی رہے ہو؟ میں سید ہوں, مگر آج بھی اس محفل میں اگر کوئی نوجوان یہ اعلان کرے کہ میں شادی جب کروں گا تو بغیر کسی جہیز کے کروں گا, کسی نیک لڑکی سے ایک کپ چائے بھی نہیں پیوں گا, صرف مسجد میں بیٹھ کے سنت کے طریقے پہ شادی کروں گا. جب اس کا باپ پوچھے کیوں, جب محلے والے پوچھے کیوں, تو بہت کماتا ہے, کیوں نہیں لے گا جہیز, تو وہ کہے اس وجہ سے مجھے اپنے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے کہ کون سا شعر کا کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, حضرت علامہ سید شباہت یہ صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. کب تم اپنی شادیاں شادی کرو گے؟ وہ کہہ رہے بیٹی چل چھوڑ, ہماری ناک کٹ جائے گی ہماری پوری قوم کی. اس نے کہا مجھے فکر نہیں. ادھر دیکھو میرے بھائیوں, کوئی بات نہیں, میری طرف دیکھو. 10 سال میں 10 لاکھ لڑکیاں اسلام چھوڑ چکی ہیں. اللہ اکبر. اور تم کن جھگڑوں میں لگے ہوئے ہو؟ فلاں ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں, یہ خراب ہے, وہ خراب ہے. ہم آپس میں جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف کتنے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں, ہم کو کوئی خبر نہیں. کسی غریب کی گردن مل گئی تو سب مروڑ دیں گے, کسی مالدار کی گردن پہ تو ہاتھ اٹھانے کی اوقات نہیں. حق بھی آدمی اتنا ہی بولتا ہے جتنا اس کے حق میں ہو. ادھر دیکھو میرے بھائیوں, حضور کو کیا جواب نہیں دیں گے وہ جہیز لینے والے جنہوں نے شادیاں مشکل بنائی تھیں؟ ایک مسلمان ایک لڑکی کتنی اہمیت رکھتی ہے اسلام میں آپ کو خبر ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ یونیورسٹی ہے اور یہ لائبریری ہے ترکی کی, وہاں پہ ایک انگریز عورت گئی ہے یورپ کی, اس کے محلے میں آس پاس پورے شہر میں کوئی مسلمان نہیں, مگر نہ جانے کتاب اس کے نصیب نے کیا کیا کہ کتاب اٹھائی اس نے, اور انگلش میں ایک کتاب اٹھائی جو سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی زندگی پر تھی. انگلش کی کتاب اٹھائی. اور ادھر دیکھو, تبھی تو میں کہتا ہوں کہ اسلام جب پتہ ہی نہیں تو اسلام چھوڑا کیا؟ اس نے کتاب پڑھی, اندر اندر مسلمان ہو گئی. اپنے خطے کی پہلی مسلمان عورت, اپنا نام خود ہی رکھ لیا طاہرہ. کیا نام رکھ لیا بولو, کیا نام رکھ لیا؟ طاہرہ. مسلمان نہیں ہے, اسلام لے آئی اور اکیلی پھر مسلمان نہیں رہی, اس نے شیئر کرنا شروع کیا اسلام کو, اس نے تبلیغ کرنی شروع کی اسلام کی. عورتوں میں چپ کے 1 سال کے اندر 700 لڑکیاں مسلمان عورتیں کر لی اس نے. کتنی بولو؟ اس نے اپنی خالہ زاد مامو زاد ایسے چین بنائی اور عورتیں 700 مسلمان ہو گئی. مگر عشق اور مشق نہیں چھپتا. 700 مسلمان جب عورتیں ہو گئی تو ان میں سے ایک جو مسلمان عورت ہے اس کی خبر چلی گئی کسی طرح سے, انگریزوں کو پوری کہانی پتا چل گئی. اس کو پکڑا, اس کو رسیوں میں باندھ کے جکڑا اور کنویں کے اندر لٹکا دیا, اور کنویں کے اندر موٹے موٹے سانپ اور بچھو ہیں. بولے بول اسلام چھوڑے گی؟ اندر سانپ بہت تعداد میں اور بچھو ہیں. بولے اسلام چھوڑے گی؟ عورت نے کہا
ایک رات کی مہلت. انگریز خوش ہو گئے کہ بھئی چھوڑ دو, ایک رات کے بعد اسلام چھوڑ دے گی. پوری رات گزارنے کے بعد صبح کو گئے, بولے کیا خیال ہے؟ کہا مجھے چلو اور ڈال دو انہی بچھوؤں کے بیچ میں, انہی سانپوں کے بیچ میں. کہا تجھے اسلام نہیں چھوڑنا ہے. کس لیے رات مانگی تھی؟ کہا اسلام چھوڑنے کے لیے تھوڑی, آخری رات میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مانگی تھی. یہ کریم رب سے یہ کہوں گی, میرے کریم میرے عظیم رب, میں اکیلی تیری بندی اسلام کی دعوت یہاں پہ لائی ہوں. اگر میں مری اور میری چیخ پکار, میری چیخ پکار اگر شروع ہوئی اور میرے نام پر اگر یہ, تو پھر رب عورتوں کے ایمان کمزور ہو جائیں گے اور لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ اس کے رسول کی ماننے والی اتنی بزدل نکلی. تو مالک عورت ذات ہوں, جب میرے سانپ کاٹے بچھو کاٹے تو مجھے پھر لاج رکھنا, مجھے ہمت دے دینا. میں نے اپنے رب سے دعا مانگ لی ہے, اب ایسا کرو مجھے اس سانپوں کے بیچ میں ڈال دو, ان بچھوؤں کے بیچ میں ڈال دو. انگریز پیچھے ہٹے, بولے ہم تجھے نہیں ڈالیں گے, بلکہ تو ایسا کر ہم کو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. ارے جب اس طاہرہ کی ہمت کا یہ عالم ہے تو کربلا کی زینب کی ہمت کا عالم کیا ہوگا. آج بھی میری بہنوں کو تم چاہو, مگر ہم نے تو کچھ سوچا ہی نہیں, ہم نے تو کچھ غور ہی نہیں کیا. ہماری بچیاں تیزی کے ساتھ اسلام سے ان کا دل ہٹنے لگا. ان کا تیزی کے ساتھ وہ قرآن نہیں پڑھتی, نہ مرد قرآن پڑھے نہ عورتیں قرآن پڑھے. قرآن کو اپنے گھروں سے نکال دینے والے لوگ ہیں. مگر آپ کو کیا خبر, مجھ کو کیا خبر کہ اسلام کے ایک مسلمان کتنا ضروری ہے. زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ یہ طائف کے میدان میں, طائف میں جب حضور کے اوپر پتھر مارے گئے, وہ بیان کرتے ہوئے بہت روتے تھے. آپ بھی سن لو, ہو سکتا ہے زندگی اس کے بعد مجھے تقریر کرنے کا موقع نہ دے یا آپ کو پھر سننے کا موقع نہ دے. میرے دوستو, اس وجہ سے دل کے ساتھ یہ سن لو, وہ بہت روتے تھے. کہتے تھے جب حضور کے پتھر مارے, ایک پتھر, دو پتھر, تین پتھر, اتنے پتھر کہ میرے نبی پاک کا پورا جسم لہولہان ہے. حضور ایک پاؤں اوپر اٹھاتے ہیں تو ظالم پھر دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں, ایک پاؤں پہ اٹھاتے ہیں دوسرے پاؤں پہ. حضور کے دونوں پاؤں, حضور بیٹھ جاتے ہیں تو ظالم کھڑا کر کے پھر مارتے ہیں. زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور بے ہوش ہونے لگے, لہو لہان ہو گئے, حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئیں, اتنے پتھر مارے. کہتے میں نے حضور کو اٹھایا اور لے گیا انگور کے باغ میں. عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا, حضور کا دشمن تھا, مگر اس نے بھی جب دیکھا اس کے دل میں بھی حضور کی طرف سے محبت آئی. غلط کیا, بہت غلط کیا. حضور لہو لہان ہے. زید بن حارثہ کہتے ہیں اس کا غلام آیا, لیجئے یہ انگور کھا لیجئے. حضور تکلف نہیں کرتے ہیں, کبھی کھانے سے ناراض نہیں ہوتے ہیں, اتنے زخم ہیں پھر بھی انگور اٹھایا اور بسم اللہ شریف پڑھی, اللہ اکبر, اور کھایا. اس نے کہا آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, یہ بسم اللہ تو یہاں کوئی نہیں پڑھتا. فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا, حضور نے فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا نینوا کا. کہا جہاں کے یونس تھے. کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں بھی اللہ کا نبی ہوں, وہ بھی اللہ کے نبی تھے. آگے بڑھ کے بولا تو آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں گے, آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کے زخم, ہاتھوں پہ زخم, پاؤں پہ زخم, آپ کے مبارک جو آپ کی نالین ہے اس میں خون بھر گیا ہے. مگر پھر بھی جب ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں, حضور مسکرانے لگے, میرے سرکار مسکرانے لگے. ایک آدمی کے ایمان لانے پر نبی جب مسکرائے ہیں تو جب حضور کی امت کی بچیاں اسلام چھوڑ کے اعلان کرتی ہوں گی, حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, کتنا درد ہوتا ہوگا. آپ کو اور مجھ کو تو نہیں ہوتا. مسلمان لڑکے لڑکی, آپ کو کیا خبر اسلام کیا ہے, مجھ کو کیا خبر اسلام کیا ہے, یہ کیسے پھیلا ہے. اللہ اکبر, یہ کون سا دن ہے میرے نبی پاک. آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی آج مدینے میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر, ایک جنگ کی تیاری چل رہی ہے مگر سلمان بیٹھے ہیں, چہرہ بالکل نیچے کو اترا ہوا ہے. کوئی سیابی آتا ہے, وہ کیا ہوا سلمان؟ کہا کچھ نہیں. کہا بولو تو کیا ہوا؟ کہنے لگے صاحب میں نے 7 دن سے کچھ کھایا نہیں, پیٹ سے میرے بالکل تکلیف ہے اور مجھ سے اٹھا نہیں جاتا.
پھر ایک اور صحابی آ گئے, وہ بھی بیٹھ گئے. پھر حضور آئے. حضرت سلمان کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور دعا فرمائے, ہم نے 7 دن سے کچھ کھایا نہیں. حضور نے فرمایا اللہ تم پر کرم کرے گا, اللہ کھانا دے گا, رزق دے گا, اور اتنا پریشان نہ ہو. تم نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, تمہارے نبی نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. کہتے ہیں سلمان اتنی دیر میں دعوت کرنے کے لیے ایک صحابی آ گیا, ہم دعوت کھانے گئے, حضور نے کھانے سے پہلے ایک روٹی اٹھائی, کہا میرے گھر دے آؤ, میرے گھر دے آؤ. حضرت سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا آج اگر میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا تو میری بیٹی بھی فاطمہ 9 دن سے بھوکی ہے. یہ پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے کون تبلیغ کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پتھروں کو برداشت کر کے تم نے اپنے نبی کو بھلا دیا؟ میری بہنوں آپ بھی بھول گئیں. کیا جواب دو گے جب کل قیامت کا دن ہوگا؟ میرے حضور کو, میرے مصطفیٰ کو, میرے سرکار کو یہ زندگی ختم ہونے والی ہے, یہ رہنے والی نہیں. میری بہنوں میرے بھائیوں اپنے گھروں کے قرآن کھولو, دیکھو. میں کچھ کھل کے بات نہیں کہوں گا مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تم کو خبر ہے نا اب ہم کہاں پہنچ گئے؟ خبر ہے نا تم کو, آپ سب کو خبر ہے نا ہماری کوئی عزت نہیں رہی. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو چکے اپنی قدر و عزت آقا ہم سے بھول ہوئی. ہم نے حضور کا دامن کیا چھوڑا, اب کہیں عزتیں کوئی باقی نہیں, ہماری کوئی عزت باقی نہیں. ہم نے سب کچھ بربادی ہے مگر پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چل اب چلو اپنے رب کے سامنے مرد بھی سر جھکا لیں, عورتیں بھی سر جھکا لیں, سر سجدے میں رکھیں اور کہیں مالک چل جو خطائیں ہو گئی اب نہیں کریں گے, اب ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے, اب ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے, اب ہم اپنی بچیوں کے سر پہ سر دوپٹہ رکھیں گے, اب ہم ضرور اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے, اب ہم اپنے بچوں کو ضرور ہم غازیوں کی زندگی جلائیں گے, ہم اپنے بچوں کو بدلیں گے. مگر نہیں, ہمیں جھگڑوں سے کب فرصت ہے, ہم کو کب فرصت ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے, ہم کو کب فرصت ہے حسد سے, ہم کو کب فرصت ہے جو ہم اپنے رب کو منائیں. میری بہنوں میری بیٹیوں, اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا تھا جب تک عورتیں بیدار نہیں ہوں گی اچھی قوم دنیا کو نہیں مل سکتی. جب تک عورتیں اور گھر برباد ہوگا. آج گھر نہیں دیکھ رہے کتنے پکے گھر ہیں, کتنے خوبصورت گھر ہیں, کیسے بہترین گھر ہے. یہ ٹائلس کمرے کی ہے, یہ روم کی ٹائلس ہے, اس کو یہیں لگاؤ, یہ ٹائلس یہیں لگے گی, یہ باتھ روم کی ہے, یہ ٹائلس کچن کی ہے, یہ پتھر یہاں کا ہے, یہ صوفہ یہاں پڑے گا, یہ ڈائننگ ٹیبل یہاں پڑے گی. یہ گھر کتنے خوبصورت ہے مگر اقبال کہتا ہے گھروں کو بربادی سے تب تک نہیں بچا سکتا, وہ گھر برباد ہو کر ہی رہے گا جس گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی باتیں نہیں ہوں گی. کیوں بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ عورت سے بنتا ہے گھر, ٹائل سے نہیں بنتا, پتھر سے نہیں بنتا, منزلوں سے نہیں بنتا. گھر بنتا ہے عورت سے, اور عورت ہے حیا سے, اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں آپ کے سامنے اور کیا تقریر کروں, تھوڑی دیر اور سن لیں گے, ذرا دل لگا کے بولیں دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کاش ہم اس بات کو سمجھ پاتے کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے. کاش ہم بدل پاتے, اپنے گھر میں ایک اپنی بیٹی سے یہ کہتے بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھ لے, قرآن پڑھ لے. کیا بات. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں, حضور ایک دن اپنی بیٹی کے گھر گئے, آواز دی فاطمہ دروازہ کھولو. آج کے بعد انشاءاللہ میری بہنیں جو سن رہی ہیں, میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ جب یہ براتوں میں جائیں گی, شادیوں میں, تو یہ پورے دوپٹہ اور پوری طریقے سے جائیں گی یہ پردے میں, تاکہ بے پردہ عورتیں ان کو دیکھ کر کے بدلیں گی. اور جب کوئی ان سے کہے گا تم اتنی پردے میں کیوں آئی ہو, تم کو جب زمانے کا رواج نہیں پتا, تم کو دستور نہیں پتا کہ شادی میں تو وہ بھی پردہ اتار دیتی ہے جو پردہ کرتی ہے. یہ تو زیور دکھانے کا وقت ہے, یہ تو فٹنگ کا لباس دکھانے کی جگہ ہے, یہ تو زیور دکھانے کی جگہ ہے. تو مسلمان عورتیں کہہ دے یہ کوئی زیور دکھانے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا ایمان دکھانے کی جگہ ہے. میں اسی فاطمہ کی کنیز ہوں جس نے یہودی عورتوں کو جب
زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا سید صاحب, بہت اچھا. اللہ سلام. زندہ باد زندہ باد. حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. آواز دی کہ فاطمہ میں اندر آ جاؤں. اندر سے آواز آئی ابا اگر آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں, میرے ساتھ عمران ہیں ان کو نہ لائیں. فاطمہ کیوں نہ لاؤں ابا انہیں نہ لائیں. حضور نے پھر پوچھا کیوں نہ لاؤں میری بیٹی. عرض کی میرے ابا اس وجہ سے آپ کی بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے, اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. اللہ اکبر. اللہ حضور جب مدینے سے جاتے ہیں تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے ہیں. پیار اتنا ہے بیٹی سے اپنی کہ گھر میں ایک دیوار بیچ میں, حضور کے گھر میں اور سیدہ کے بیچ میں سے ایک بیچ میں سے سوراخ بھی کر لیا ہے. آواز دیتے ہیں فاطمہ کے اندر. فاطمہ تو سیدہ آواز دیتی ہیں جی ابا کیا بات. کچھ بات نہیں, بس میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا تھا. میرے امام کہتے ہیں, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کا چین مدینے والے کے پاس ہے, مگر مدینے والے کا چین حضور کی بیٹی ہے. حضور کی بیٹی کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں ہم سب مدینے والے سے راحت پاتے ہیں, اور مدینے والے کی راحت حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ. تم بھی تو بیٹیوں گھر جایا کرو, بہنوں گھر جانا چھوڑ دیا تم نے, بیٹیوں گھر. اب باپ ایسے آ جائے, پہلے ہمارے ہاں بچپن میں ہم نے دیکھا باپ آ رہا ہے تو بیٹی رونے لگی. کیوں رو رہی ہو؟ کہ بہت دنوں کے بعد دیکھوں گی, کیا پتا ابا میرے کتنے کمزور ہوئے گئے ہوں گے. آج تو بیٹیوں کے دلوں سے بھی وہ محبت نہیں رہی, نہ باپ کے دلوں میں نہ رہی ہے. وہ بیٹی سے تو یوں ہی پوچھ لینا, فون کر لیا کرو. ویسے آج بھی بہنوں کو بھی فون کر لیا کرو. فیس بک پہ 3 گھنٹے گزارنے والوں کبھی بہنوں کو بھی فون کر لیا کرو. کبھی ان کے پاس چلے جایا کرو. ان کو تانے ملتے ہیں, تم ان کے گھر نہیں جاتے تو تانے ملتے ہیں تیرا گھر کوئی نہیں آتا. اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو تو بہنوں کو خوش رکھو. جب گھر میں آیا کریں تو کچھ ان کی خدمت کر دیا کرو. عید پہ تم نے کتنے اپنی بیویوں کو کپڑے بنائے ہیں, اگر کوئی تعریف نہیں کرے گی, سب نے بنائے, تم نے بھی کوئی اکیلے تھوڑی بنا دیے. کتنے بھی اچھے کپڑے دے دو, مگر اسی عید میں اپنی بہن کو ایک کوئی پرانے ڈیزائن کا کوئی فیشن نکلا ہوا کپڑا ہی لے کے چلے جانا, کوئی کم پیسوں کا کپڑا, اور بہن کو عید سے پہلے عیدی میں دے آنا اور کہنا میری بہن لے یہ کپڑے. وہ بعد میں پہنے گی, پورے محلے کو دکھائے گی میرا بھائی یہ کپڑے دے کے گیا ہے. کبھی دعائیں کرایا کرو اپنی بہنوں سے, کبھی ان کے آنسو پوچھا کرو, کبھی ان سے پوچھا کرو. اور وہ عورتیں تو جہنم میں جائیں گی, مرتے ہی ایک دم جائیں گی, جنہوں نے غریبوں کی لڑکیوں کو یہ تانے دیے ہیں کہ تیرا باپ کچھ نہیں دیتا, تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا, تو نے کچھ نہیں جہیز لے کے آئی. جو یتیم بچیوں کو ستاتے ہیں. لڑکیوں کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے, بڑے عیش میں ہم لوگ پالتے ہیں اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, مگر جب وہ دوسرے گھر جا کے پریشانی میں آتی ہیں تو پھر اس وقت میں دل بڑا دکھتا ہے. مگر صبر کیا کرو, اور سنت رسول پہ عمل. اللہ کے رسول نے آواز دی فاطمہ کیوں نہ لاؤں ابا میرے ساتھ, عمران ان کو نہ لائیں. کیوں نہ لائیں ابا, آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. حضور اندر گئے اور شادیوں میں 10-10 ہزار کے کپڑے پہن کر کے بے پردہ رہنے والی ہو, تم کو شرم نہیں آتی؟ تم کو اس بات کا لحاظ نہیں کہ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گی حضور کی بیٹی کو؟ حضور اندر گئے اور اندر جا کر کے چادر بھجوائی تو پھر چہرہ بالکل پیلا تھا. میری بیٹی کو کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. وہ فاطمہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. میری بیٹی بتانا بیٹی کیا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اور میری فاطمہ بتانا. کئی بار حضور نے پوچھا, آواز آئی
ابا اور تو کوئی بات نہیں, آپ کی بیٹی نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے. آپ کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمایا میری فاطمہ اگر 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے باپ کے پیٹ سے 2 پتھر بندھ رہے ہیں. میں نے آج 8 دن ہوئے ہیں کچھ کھایا نہیں ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. مگر میں تو ان بہنوں سے بات کرنے آیا تھا, ان بیٹیوں سے بات کرنے آیا تھا, کیا اس کا اثر بھی امت پہ ہے؟ ہاں الحمدللہ امت پہ اثر تو بہت ہے. آج بھی یہ امت جیسی ہے, آج بھی جو بچیاں ہماری پردہ کرتی ہیں, آج بھی جو بچیاں قرآن پڑھتی ہیں, ان پہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میری بیٹیوں, میری بہنوں, کل جب آئیں گی قیامت کے دن, حضور کی بیٹی, وہ قیامت تو قائم ہونے والی ہے نا, جب بیٹا باپ کا نہیں ہوگا, ماں بیٹے کی نہیں ہوگی, جب کوئی کسی کا. اس دن اگر حضور کی بیٹی نے پوچھ لیا تجھ پہ اتنے پیسے تھے, اتنی دولت تھی, تو نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی کہتے ہیں حضور کی بیٹی انتقال کرنے والی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہیں اے میرے سرتاج, اے میرے علی, آپ مجھے معاف کر دیں, آج میرا انتقال ہو جائے گا. کہ کیسے خبر؟ کہ آج میں نے اپنے ابا کو دیکھا ہے خواب میں, میرے ابا کوئی ڈھونڈ رہے تھے. میں نے پوچھا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ پر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ, حضور کے وصال کے بعد حضور کی بیٹی 6 مہینے تک دنیا میں حیات رہی, مگر کبھی حضور کی بیٹی مسکرائی نہیں. آج 6 مہینے کے بعد مسکرا رہی ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے گا آپ مجھے معاف کر دیں. کہا کیوں؟ کہا میرے ابا نے رخصت کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ علی کو راضی کر کے آنا, آپ مجھے معاف کر دیں, آپ مجھے معاف کر دیں, میں دنیا سے جا رہی ہوں, حسن کا خیال رکھیں, حسین کا خیال. میں نے سارے کام کر دیے, چکی بھی چلائی, میں نے جھاڑو بھی لگائی, سارے کام کر دیے, اب کوئی کام آج کا نہیں بچا, سب کام کر دیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ مجھ سے معافی مانگتی ہو, مجھے آپ معاف کرو. میرے گھر میں 17 دن کا فاقہ ہوا, آپ نے تو کبھی نہیں کہا کسی سے کہ علی مجھے کچھ نہیں دیتے, آپ مجھے معاف کریں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے ان کا ہاتھ دیکھا, ہاتھ پہ زخم تھے. دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے تو دنیا کو پیغام دے کے جا رہی ہے کہ زندگی وہ زندگی ہے جو یاد خدا میں گزرے, اور موت وہ موت ہے جو رضا الہی کے ساتھ آئے. وہ زندگی زندگی ہے. دولتیں تمہارے پاس ہیں میری بہنوں, تمہارے چہرے ایک دن بالکل ایسے ہو جائیں گے, تمہارے چہرے پہ مکڑی اپنا جالا بنے گی, یعنی جھریاں آ جائیں گی. تم اپنا چہرہ نوجوانوں اور نوجوان لڑکیوں دیکھ نہیں پاؤ گی. آج کے گناہ کل بڑے ہو جائیں گے, کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اپنی زندگیوں کو بدلو. بادشاہوں کی بیویوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے ہیں, مٹ گئے, مگر ان عورتوں کی قبروں پہ آج الحمدللہ رحمتوں برس کی برسات ہو رہی ہے. کہ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ جام نگر گجرات میں ایک قبر کھدی تو دوسری قبر میں ایک پھاوڑا لگ گیا, وہ اندر سے دیکھا کوئی قبر ہے, کوئی قبر ہے. اب جب اس کو پتہ لگایا گیا, پتہ لگا 25 سال پہلے ایک عورت 70 سال کی دفن ہوئی ہے. اس کے بیٹے آئے, آ کر کے بولے کہ صاحب یہ کون ہے؟ کہا میری ماں ہے. کہا پھر؟ کہا یہ صاحب اس نے توبہ کی تھی. کہا کس کے؟ کہا اس نے توبہ کی تھی اور اپنے پیر سے کہا تھا میں آج کے بعد پردہ کروں گی. اس کے بعد جب تک زندہ رہی اس کے کبھی ناخون کو بھی غیر مرد نے نہیں دیکھا, حالانکہ اس نے 50 سال تک بے پردگی زندگی گزاری تھی. مگر ایک شیخ کامل کے ہاتھ پہ اس نے توبہ کی تو 25 سال کے بعد اس کی لاش تلو تازہ تھی. کہ وہ کون شیخ ہے؟ کہ وہ بریلی کے مفتی مصطفیٰ رضا مفتی اعظم تھے جس کے ہاتھ پر ہماری ماں نے توبہ کی تھی. اب مجھے بتاؤ کہ توبہ کر کے عورت لیٹی تو 25 سال کے بعد جب جسم ایسا صحیح سلامت ہے, تو جب اس جام نگر کی کنیز فاطمہ کا یہ حال ہے تو پھر نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا حال کیا ہوگا؟ میاں باز زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا, بہت اچھا, زندہ باد. حضرات بس اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں یہیں پر. اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں, حضرت انس ابن مالک, ادھر دیکھو توجہ کرو. انس ابن مالک حضور کے نوکر ہیں, ہم نے حاضری کی ہے ان کے مزار پر. ہمارے منصور بھائی بھی جب گئے تھے بغداد شریف تو ان کا بصرہ کے قریب جنگل میں مزار ہے, انہوں نے 10 سال حضور کی نوکری کی.
ایک سیرت رسول پر ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں جو شاید پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے. میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، شاید آج کل دیکھ نہیں رہے ہو آپ، پیر لوگ بھی انہی کے گھر آتے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے. میں اسی پیر کو کہہ رہا ہوں جسے برا لگ جائے، کیونکہ چور کی داڑھی میں ہوتا ہے تنکا، ہے نا. میں تو سوچ رہا ہوں کسی کو برا لگے، اسی وجہ سے تقریر بھی کرتا ہوں. برا تو لگے کسی کو، کم سے کم کچھ غیرت تو جاگے. غریبوں کے تو اب پیر بھی نہیں، کون غریبوں کی بات سنتا ہے؟ غریب آیا بڑی دور سے پانی پڑوانا ہے، میاں ہے کہ میاں آرام کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں ان کی طبیعت علیل ہے. میں تقریباً 20 سال سے کچھ میاں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی طبیعت علیل ہے، ابھی تک مرے نہیں ہیں. اللہ اللہ. جو غریب آدمی آیا تو دروازہ بند ہے اور مالدار نے آ کر کے زانو سے زانو لگایا اور ساتھ میں ناشتہ کیا. فلاں صاحب آیا رے، اندر لاؤ، حضرت آؤ، نذرانہ جو دیں گے موٹا. غریب آدمی نے جب دیکھا مالدار کی ملاقات ہو گئی تو رونے لگا، ہائے قسمت، ہمارا تو کوئی نہیں. اور اس غریب کو بتاؤ یہ آج کا پروفیشن، یہ آج کا پروفیشنل میاں ہے. اے میاں میاں نہیں، میاں تو وہ میاں ہے جس کے در پہ نہ غریب کو بھی عزت ملے، امیر کو بھی اتنی عزت ملے. او میاں سنو، وہ مفتی اعظم سرکار تھے، زور سے تو بولو سبحان اللہ، اے بولو سبحان اللہ، جن کے نہ کوئی غریب کی حیثیت نہ کوئی امیر کی حیثیت. ان کے پاس لائن لگ رہی ہے، وقت کا بادشاہ بھی لائن میں لگا ہے، وقت کا امیر بھی لائن میں لگا ہے، اور جس کا لائن میں نمبر ہے وہی آئے گا. اگر حکومت کی طرف سے کوئی آیا ہے وہ بھی لائن میں لگا ہے. ایک بار ممبئی میں آپ رات کے وقت میں 2 بجے آرام کر رہے ہیں، کسی نے آواز دی اور دروازہ نہیں کھولا، کہا حضرت آرام کر رہے ہیں. فجر کے بعد آپ نے اپنا بستر باندھا، میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گھر بریلی. کہا کیوں جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ رات تیرے نوکروں نے لوگوں سے مجھے ملنے نہیں دیا. ایک آدمی رات کے 2 بجے آیا تھا، اس نے منع کر دیا، میں جب تک نکلا وہ جا چکا تھا. کہا پھر حضور، پر میں آرام کرتا تو بریلی میں کرتا، یہاں تو میں دین کا کام کرنے آیا ہوں، لہذا میں جا رہا ہوں. کہنے لگا حضور کیوں؟ رونے لگے. تم نے میرے آرام کو دیکھا، اے میرے مریدو، تم نے یہ نہیں دیکھا وہ حضور کا امتی کتنا پریشان ہوگا جو رات کے 2 بجے میری مدد کے لیے آیا ہوگا. قیامت کے دن میرے حساب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میاں ایسے لوگ تھے. اور سنو، میرے نبی کی سنت بھی یہی ہے. حضرت سنو، میرے نبی خاص اتنے ہیں، توجہ کرنا، خاص اتنے ہیں میرے نبی کہ رب سے ملے ہیں، اور عام اتنے ہیں کہ سب سے ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، سردیوں کے دنوں میں جی پانی اپنا لے کر کے صحابہ کھڑے ہوتے تھے برتنوں میں، ٹھنڈا پانی، کیا اور حضور کی انگلیاں ڈلواتے تھے تاکہ برکت ہو جائے. اور سرکار 40 100 لوگوں کے برتنوں میں ٹھنڈ کے زمانے میں ہاتھ ڈالتے تھے. کبھی آپ نے کسی سے جھٹکا نہیں، یہ نہیں کہا مجھے سردی لگی ہے، سردی کے وقت میں کیسے ہاتھ ڈالوں. وہ آتے تھے 100 حضور کا اخلاق ہے. انس بن مالک، ان کا غلام ہے ہارون بن یوسف، ان کی تربیت یافتہ ہے، تابعی ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ کیا کرتا ہے؟ اتنا حسین ہے، اس کے محلے میں اتنا حسین آدمی نہیں، خوبصورت. کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، تمہارا ڈیٹا خرچ کرنے کے لیے جوانی تمہاری نہیں بنی ہے. نہیں، اس موبائل کو آگ لگا دے جس نے تجھے اللہ سے دور کیا ہے. اس موبائل کو پھینک دے اپنے ہاتھ سے جس نے تجھے 3 گھنٹے کھا لیے. یاد رکھ، قبر میں جا کے بڑا افسوس ہوگا. یہ تو نے کیا موبائل؟ مرنے کے بعد نیکوں کو بھی افسوس ہوگا اور بدکار کو بھی افسوس ہوگا. کیوں؟ نیک کو یہ افسوس ہوگا، میں نے اور نیکیاں کیوں نہیں کی،
اور गुनहगार को ये अफसोस होगा मैंने इतने गुनाह क्यों किए, दोनों को अफसोस होगा। और तुमको भी अफसोस होगा कि तुमने मोबाइलों में अपना वक्त गुजारा। ये तुम्हारी जवानियां लड़कियों के पीछे भागने के लिए नहीं, लड़कियों का पीछा करने के लिए नहीं, फेसबुक पे लड़कियां जमा तलाश करने के लिए नहीं, अपने माँ बाप की इज्जत खराब करने के लिए नहीं, बल्कि हुजूर के लिए है। ये जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ताज शरिया फरमाते ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हारून बिन यूसुफ नाम का आदमी बेचता है पल्ले, बनाता है पल्ले और बेचता है फिर पल्ले मोहल्ले मोहल्ले। औरत एक बादशाह की बीबी उस पे आशिक है, उसको खबर नहीं है। एक दिन बुला लिया फौजियों के जरिए, बुलाओ क्या क्या हुआ, कहा तेरे पल्ले खरीदेगी, हमें क्या पता। बादशाह की बीबी अंदर गया, जा करके बोली दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करके बोली मैं जब पल्ले वल्ले नहीं खरीद रहे, मैं तुझ पर आशिक हूं, ऐसा कर तू मेरे साथ बदकारी कर। उसने कहा अल्लाह देख रहा है, मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा। कहा मैं तुझसे कह रही हूं नहीं, अगर नहीं करेगा शोर मचाऊंगी, फांसी पे जड़वा दूंगी, वरना मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तुझ पर आशिक हूं, यहां तुझे कोई नहीं देख रहा है। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। वो आगे चढ़ के बोली तुझे पता है मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है, ये बता। हसीन हूं, बीबी हूं, बादशाह की शहजादी हूं, मेरे हुस्न को देखने के लिए लोग तरसते हैं, मैं तुझे खुली दावत दे रही हूं, मेरे जिस्म के फायदा उठा, मुझसे जिना कर। वो आगे बढ़ के बोला मैं नहीं कर सकता। तो फिर मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? तो वो बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अब मेरी निगाहों में क्या बात है, जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। क्या बात है। और अब आके बोली तुझे मुझे कोई देख थोड़ी रहा है, का अल्लाह देख रहा है। उसने कहा ठहर, आगे बढ़ के उसके पकड़ा, उसका कुर्ता पकड़ा, कुर्ता इतनी जोर से भागा कि कुर्ता फट गया। और जैसे ही दरवाजे पे जाके बोला मालिक मेरी इज्जत बचा ले, मेरे मालिक मुझे बचा ले, वैसे ही दरवाजा बाहर से बनता अचानक खुला। इसने देखा फौजी पीछे भाग रहे, ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ के इसने देखा मर जाऊंगा मगर ये नहीं करूंगा। फौजी आवाज देते हुए आ रहे ठहर जा। 3 मंजिल इमारत से कूद गया, कूदा है, जमीन पे गिरने से पहले कोई नेक शख्स आए हैं, उन्होंने आकर के उसको अपने हाथों पे लिया है, फरिश्ते ने नीचे उतारा है। और जैसे ही उतारा है सामने बड़ी खूबसूरत शख्सियत खड़ी है, इतना हसीन इंसान उसने ख्वाब में भी नहीं देखा था। कहा आप कौन? कहा मुझे पहचाना? कहा नहीं। कहा मुझे पहचान, मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं। सुन जो काम मैंने नबी होके किया था तूने मोहम्मद के उम्मती ने उम्मती होके कर दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद सही साहब, वाह वाह। अल्लाह ताला बख्शिश करे। करीब में मंसूर भाई की अम्मी की कब्र है, अल्लाह उन्हें बख्शे। मेरी भी माँ की कब्र है, बाप की भी कब्र है। मैंने अपने इन हाथों से माँ को दफन कर दिया। मैंने अपने बाप की मैयत देखी, दादा की नहीं देखी, चचा की देखी, ताया की देखी, अपनी एक भाभी की देखी, कितनों की देखी। मैंने जब मैं छोटा था बहुत 12-13 साल का, तो अपने बाप की कब्र पे मैंने मिट्टी डाली। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब वो मेरी कब्र पे मिट्टी डालेंगे। आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं कब्र के अंदर, कितने जाते हैं? कितने जाते हैं? और वापस कितने आते हैं? 4 फिरते हैं। एक रात तो रुक जाओ, मगर एक जिगरी यार तेरे साथ कितनी रातें गुजारी थी। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे को दफन करके जाते हैं ना, वो कहता है कहां चले मुझे छोड़ के। मेरे दोस्तों तुम रुक जाओ, दोस्तों तुम रुक जाओ, मेरे बेटो तुम मेरे भाइयों और मेरे जिगरी यारों, कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात रुक जाओ। नहीं रुकता। वो मेरे भाइयों रुक जाओ, न भाई रुके न बहन रुके, न भाई रुके न बच्चे रुके, माफ करना बहन तो आती नहीं, रिश्तेदार न रुके, कोई न रुके। किस दुनिया से दिल लगाया है तुमने? है? एक रात नहीं गुजारता कोई है? कोई तो कह दे। अल्लाह के रसूल एक सहाबी की कब्र बनने में टाइम है तो जन्नतुल बकी में बैठ गए।
اور آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ آپ وہ جگہ بالکل بھیگ گئی. عرض کی یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ قبر قریب آ رہی ہے میرے بھائیوں میرے دوستو. یہ بتاؤ نوجوانوں، ایک بات ہی سوال کروں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر. جن آنکھوں سے تم نے فیس بک پہ گندی فلم دیکھی ہے، کیا ان آنکھوں سے حضور کو قبر میں پہچان لوگے؟ بتاؤ بتاؤ تو بتاؤ. یہ آنکھیں تمہاری تھیں؟ نہیں، اللہ کی امانت تھی. یہ 50-60 سال کی زندگی میں رب کو بالکل بھول گئے. میرے دوستوں میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو بدلو، اپنے رب کو راضی کرو. یہ بھی کیا زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ، گناہوں کی زندگی. آؤ رب سے کہیں رب معاف کر دے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا مہربان ہے. اس کے سامنے رویا کرو، اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو. اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے تو مجھے بھی توفیق دے. اس سے کہا کرو مالک ہم گنہگار بڑے ہیں، تو کریم بڑا ہے، ہمیں معاف کر دے. اپنے رب سے توبہ کیا کرو. ایک آخری بات اور سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں، بس ایک 2-3 منٹ کے اندر. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، انشاءاللہ امید ہے مجھے. اللہ چاہے گا تو ضرور زندگیاں بدلیں گی. اللہ چاہنا، اللہ کبھی کبھی کم محنت میں زیادہ کرم کر دیتا ہے. کبھی کبھی لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں مگر رائے گاہ چلی جاتی، مگر اللہ جب چاہتا ہے تو کم محنت میں بھی برکتیں عطا کر دیتا ہے. دلوں کو بدلنے والا وہی ہے، اسی کی طرف پلٹنا بھی ہے. وہ کہتا بھی ہے کہ تم میرے طرف آ میرے بندے، مجھ سے توبہ کر. ایک آنسو جو تیرا اتنا گرے کہ تیری آنکھ سے آئے اور گال تک ڈھلک جائے، وہ کہتا ہے اس میں ہی میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. یہاں جان لینے والی بات نہیں ہے بھائی، بس ایک بات ہو رہی ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ حضور کے نام پہ جان دے دو گے. دونوں ہاتھ نیچے کر لو، نیچے ہاتھ کر لو. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا اور مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کی اس محفل میں کھڑے ہو کے وعدہ کرتے ہیں آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. جو آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی رکھائیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. سبحان اللہ. دوسرا عاشق رسول ہے 100 شہیدوں کا ثواب. آگے آ جاؤ. سبحان اللہ. ایک سنت میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے. جس کی داڑھی کٹی بھی ہو یا مڈی بھی ہو. علماء اکرام کہتے ہیں جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے وہ حضور کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے. کوئی ہے تیسرا عاشق رسول؟ کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ادھر آ جاؤ. 3 عاشق رسول ہو گئے. آؤ مدینے سے جب میں اتنا خوش ہو رہا ہوں تو یہ بتاؤ حضور کتنا مدینے میں خوش ہو رہے ہوں گے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. بولو ادھر اٹھ گئی تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ بولو نا. کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ چوتھا ہے کوئی عاشق رسول اس مجلس رسول میں؟ حضور کا دیوانہ. دیکھو نوجوانوں، اس وجہ سے نہیں روز شادی کی وجہ سے بچے، بلکہ اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ، چونکہ بگڑی بھی لڑکی سے بچ جاؤ گے. تو کوئی بھی خراب لڑکی، بگڑی بھی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند ہو. کیا بات ہے کوئی چوتھا عاشق رسول اس محفل رسول میں جو کھڑے ہو کے کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا انشاءاللہ اپنے نبی کے لیے؟ کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. ہے کوئی جو کٹواتا ہو آج سے داڑھی یا منڈواتا ہو؟ وہ آگے آ جائے. ان کی پوری ہے. بیٹھو بھائی، آپ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ. کوئی بات نہیں، آپ انہیں نہ دیکھو مجھے دیکھو. آپ 2 منٹ کی بات ہے میرے بھائیوں. بس اللہ کرے تو میں نے آپ کا حق ادا کیا ہو، آپ کا حق نہ مارا ہو. چوتھا عاشق رسول ہے کوئی اس محفل میں؟ عاشق رسول ادھر سے کوئی چوتھا جو سنت رسول کی پابندی کرے؟ 3 ہو گئے ہیں. کوئی چوتھا اور ہو جائے. حضور کا عاشق، میرے سرکار کا دیوانہ، جسے حضور سے پیار ہو، حضور سے محبت کرے، اپنے نبی کا پیار اپنے دل میں بسا کے اس محفل میں کھڑا ہو جائے. ایک بار اور کہتا ہوں، میں زیادہ نہیں کہوں گا، میری بخشش کے لیے 3 ہی لوگ کافی ہیں.
ابھی میں جنوری میں مدینہ شریف گیا تھا تو ایک آدمی مجھے مدینے میں پہچان کے بولا آپ کا نام یہ ہے؟ میں کہا جی. کہنے لگا میں نے گاڑی چلا رہا تھا آپ کی تقریر سنتے سنتے آپ نے کہا کون کون داڑھی رکھائے گا تو میں نے بھی گاڑی چلاتے میں ہاتھ اٹھایا اور کہتے تب سے لے کے اب تک داڑھی ہے اور میری بڑی خوش نصیبی ہے جو آپ مجھے مدینے میں ملے ہو. میں نے کہا خوش نصیبی تیری نہیں ہے، خوش نصیبی میری ہے کہ تو مجھے مدینے میں ملا ہے تو انشاءاللہ تیرے جیسا کوئی آدمی قیامت میں مل جائے گا اور میری بخشش کروا لے گا، مجھے لے جائے گا اپنے ساتھ. کوئی ہے چوتھا عاشق رسول آگے پیچھے سے میرا بھائی جو نبی پاک کی سنت کے لیے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ انشاءاللہ سنت رسول سے برکتیں آتی ہیں؟ میرا دوست کوئی ہو جو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرے، ایک سنت میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کتنے شہیدوں کا ثواب بولو؟ میں کہہ رہا تھا کوئی ایک عاشق رسول ہو، چار عدد پورے ہو جائیں، چاروں کی، 4 یار کی نسبت والا کوئی چوتھا عاشق رسول آ جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم. ماشاءاللہ 4 ہو گئے. کوئی 5واں عاشق رسول اور ہو، پنجتن پاک کا ماننے والا، کوئی پنجتن پاک کا ماننے والا میرا بھائی نوجوان آ جاؤ، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھو، بس میرے بعد آپ نے شبیر برکاتی صاحب کو سننا ہے. کوئی 5واں کوئی عاشق رسول ہے سنت رسول کا پابند جو بنے آج سے؟ کھڑے ہو جاؤ کھڑے. کون عاشق رسول ہے پنجتن کا ماننے والا؟ اپنے علاقے میں تھوڑے کم کھڑے ہوتے ہیں، بریلی علاقے میں، رامپور مراد آباد علاقے میں. ہاں میری تقریر میں مجھے تجربہ ہے. ہاں چراغ کے نیچے اجالا ہوتا ہے نا، اس وجہ سے جو بھی ہوتے ہیں کامیاب ہے. چراغ کے نیچے اجالا ہوتا ہے. نہیں اندھیرا پہلے ہوتا تھا، اب ایسا چراغ نہیں جس کے نیچے اجالا ہو. دیکھو اس کے نیچے اندھیرا ہے کیا؟ اب اچھا والا چراغ جلا ہے، اب یہ بدل دو اس مثال کو. اب کہو چراغ کے نیچے اجالا ہوتا ہے نا؟ ہاں چراغ کے پیچھے اندھیرا ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ 5واں کوئی ہے عاشق رسول؟ 5واں ہے کوئی پنجتن کا پاننے والا 5واں عاشق رسول؟ محفل رسول میں کھڑا ہو جائے، دیوانہ حضور کا. چلو کوئی 5واں ہے؟ دیکھو آگے پیچھے بھائی، دیکھو کسی کے دل میں عشق رسول کی انگڑائی لے اور کھڑا ہو کے کہے بھئی ہاں میں کھڑا ہوتا ہوں حضور کے لیے، سرکار کے لیے. آج حضور مفتی اعظم ہند کی روح اس کو دعا دے گی جو آج اس محفل میں کھڑا ہوگا. 4 ہو گئے. پنجتن ماننے والا 5واں ہے کوئی عاشق رسول سرکار کا عاشق؟ چلو کوئی بات نہیں. آپ وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڈے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. بیٹھ جاؤ. 2-3 شعر پڑھ دینا. اچھا مجھ سے یہ فرمائش کر رہے ہیں 2-3 شعر ناز شریف کے پڑھ دوں. پڑھ دوں؟ ماشاءاللہ. کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو. کیا بتاؤں سب لوگ پڑھو میرے ساتھ. کیا بتاؤں بس میرا مودہ، بس میرا مودہ دنیا والی تو درد دیتے، دنیا والی پورا مجمع پڑھو. دنیا والی تو درد دیتے، درد دل کی دوا نہ ہے، درد دل کی دوا. اور کربلا میں حسین لیٹے، کربلا میں حسین لیٹے، یعنی کربو بلا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ.
یہ میں نے اس وجہ سے پڑھ دی نعت شریف کہ یہ شبیر بھائی کوئی نئی نعت پڑھیں گے ہے نا؟ کیا بتاؤں کہ کیا کربلا میں حسین لیتے ہیں یعنی کربلا کیا بتاؤں کہ کیا آخری راستہ محمد ہے آخری راستہ محمد ہے آخری راستہ مدینہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ وعدہ سچا کرنا نمازی میں انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے پروردگار نیکیوں کی توفیق عطا کرے توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اصیل مسلمہ میں اصیل نمازی اسلام زندہ باد مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم